شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس میں ایک بڑا زبردست الرٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. اٹس اے ہائی الرٹ اینڈ دس الرٹ از دیٹ شب برات از کمنگ. ہائی الرٹ، شب برات. یہ اکاؤنٹ کلوزنگ ہے، بیلنس براڈ فارورڈ اور بیلنس کیریڈ فارورڈ ہو رہا ہوتا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، اور آپ وہاں اس وقت، وہ 15ویں شب کی رات تھی، اس وقت آپ مسلمان عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے. تو دیکھیں کچھ چیزوں پہ فضیلت دی گئی ہے. آب زمزم تمام پانیوں سے افضل ہے، مدینہ طیبہ تمام شہروں سے افضل ہے، اولیاء عام انسانوں سے افضل ہیں، نبی ولیوں سے افضل ہیں، اور امام الانبیاء سارے نبیوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے نا، کئی دن ہے، جمعہ سارے دنوں سے افضل ہے، رمضان سارے مہینوں سے افضل ہے. تو یہ شب برات اور لیلۃ القدر یہ ساری راتوں سے افضل ہے. اور شعبان کا مہینہ بھی افضل ہے، جو مہینہ چل رہا ہے نا شعبان کا. نبی پاک نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو نسبت کہاں ہو گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے. اور یہ پریکٹس ہے، اٹس اے مشق. یو نو وین یو گوئنگ ٹو ورک آؤٹ، وین یو گوئنگ ٹو ڈو ایکسرسائز، یو آلویز وارم اپ. ایک دم سے ایکسرسائز نہیں کرتے، وارم اپ ہوتے، مشق کرتے، ٹریننگ، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوتا ہے. تو سمجھ لیں رمضان کے روزوں کے لیے تھوڑی مشق کر لیں، اب شعبان میں تھوڑے روزے رکھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ شعبان میں اتنے روزے رکھتے پھر اس کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے. تو اس مہینے میں ایک اہم چیز وہ رات ہے، 15ویں شعبان کی رات. یہ فیصلوں کی رات ہے، اور اس رات کے اندر قسمت میں کیا لکھ دیا جائے اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس طرح ہم اہل ایمان کے لیے دونوں عیدوں کی جو عید ہے، جو چاند رات ہوتی ہے، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی، وہ مسرت اور شادمانی ہے نا، خوشی ہے. تو فرشتوں کے لیے لیلۃ القدر اور شب برات یہ عید کی راتیں بنتی ہیں. اور فرمایا نبی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اور مفتی قاسم صاحب جو مفسر قرآن ہے، اپنی تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ کئی احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اس رات لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے پتا ہے یہ شب برات کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے. فرمایا اس رات سارا سال جو پیدا ہوں گے بچے ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس سال سارا سال جو فوت ہوں گے ان کا بھی لکھ دیا جاتا ہے، رزق اتارا جاتا ہے، اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اب لیلۃ القدر میں اور شب برات میں کیا سملیرٹی ہے؟ یہ جو شب برات آ رہی ہے اس میں فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں فیصلے فرشتوں کے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں. اچھا ایک تو یہ نامہ اعمال والی ہوگی نا بات، اور دوسری بات جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا نبی پاک موجود نہیں ہے، وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی، دیکھا جنت المقیع میں آپ تشریف فرما ہے، اور فرمانے لگے عائشہ آج 15ویں شب ہے، اور آج رب تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو آزاد فرما دیتا ہے. بنی کلب قبیلہ یہ بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا، پھر آگے ان کے بال ہیں اور کتنی تعداد ہے ان کی. اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم 15ویں شب پاؤ تو رات کو جاگو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ رحمت کی تجلی فرماتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اس کو معاف کیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مدد کی جائے. سو اٹس اوپن اناؤنسمنٹ، اٹس اوپن اناؤنسمنٹ. کتنی بڑی بات ہے دیکھیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی جان ہے، ہم سب کی جان ہے. آپ شب برات کے نا 3 حصے کرتے تھے. ایک حصے میں نبی پاک کے درود پاک پڑھتے، ایک حصے میں توبہ استغفار کرتے، ایک حصے میں قیام و قعود کرتے، عبادت کرتے، اور فرماتے کہ میں نے سنا ہے
کہ جس نے 15ویں شب یعنی شب برات کو زندہ رکھا اللہ تعالیٰ مقربین میں اس کا شمار فرمائے گا۔ تو یہ کچھ راتیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اس میں ایک جمعے کی رات ہے۔ ہر شب جمعہ کو الرٹ ہو جائے کریں، جمعرات کی جو رات ہوتی ہے نا، عام رات نہیں ہوتی، اللہ نے اسپیشل دیا یہ شب جمعہ ہے، دونوں عیدوں کی رات ہے، رجب کی پہلی رات ہے اور یہ شب برات ہے، دعا رد نہیں ہوتی اس کے اندر۔ تو اس رات کو کیسے گزارنا ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 6 نوافل ادا کرنا یہ اولیاء کا معمول رہا ہے۔ مغرب کی سنت نفل پڑھنے کے بعد 6 نفل پڑھنے، ہر نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھے، چاہے تو 3 دفعہ قل اعوذ شریف پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پہلے جو 2 نفل ہیں اس میں نیت کرنی ہے اپنی زندگی میں برکت کی کہ اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما، اور نمبر 2 میں نیت کرنی ہے اے اللہ بلاؤں سے مجھے بچا، اور نمبر 3 میں نیت کرنی ہے اے اللہ اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہیں رکھنا، اور 6 رکعت پڑھ لی۔ اب 6 رکعت کے بعد 21 بار قل اعوذ شریف پڑھنی ہے، یا 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دونوں پڑھ لیں۔ تو یہ شب برات کی پوری ایک سائنس ہے، جو پورا ایک حکم ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس رات بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ایک مشرک ہے، وہ تو obviously ہے، اور ایک وہ جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، اور بھی 2-4 لوگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ تو معافی مانگ لیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، بڑے لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی قبریں کھد رہی ہوں، قبروں کی جگہ فکس ہو گئی ہو، لوگ بڑے خوش ہوں گے، بازاروں میں ان کا کفن آ چکا ہو، تو تیار ہو جائیں، شب برات آنے والی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ایک اور شب برات ہمیں عطا فرما دی، شکر ہے نا، رات ہے، عبادت تو کرنا باعث برکت ہی ہے۔